جزاک اللہ. عقید الرحمان صاحب نے آپ کے لیے بہت ایزی کر دیا. یہ 2 پیج پڑھو. تو یہاں آپ سب لوگ تو سالک ہیں. ہمارے حضرت کے معمولات میں ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھو, ڈیلی منزل, تو 7 days a week. اس میں جو فرسٹ منزل ہے تو اس میں سب قرآنی دعائیں ہیں, ربنا 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 ربنا, اور اس کے بعد اسماء حسنہ ہے, اور اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں. پھر سیکنڈ یہ سٹارٹ ہوتی ہے سیٹرڈے سے. پھر سنڈے کی منزل ہے تو اس میں اللہ سے کچھ چیزیں مانگی گئی ہیں وہ ہیں. پھر منڈے کی منزل ہے, اس میں کچھ معوذات ہیں, چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. پھر ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے مختلف دعائیں چلتی ہیں. تھرسڈے والے میں میرے خیال میں استغفار زیادہ ہے, استغفار کے مختلف صیغے ہیں. اللہم انی استغفرک لکل خیر اردت به وجہک فخالطنی فیہ ما لیس لک واستغفرک للنعم التي تقویت بها على معصیتک واستغفرک لما اعطیتک من نفسی ثم لم اوفی لک به. ایسے الفاظ کہاں سے آئیں گے؟ مفتی صاحب نے صحیح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا از جسٹ امیزنگ. اور بہت اچھا پوائنٹ بیان کیا کہ حضور از دا موسٹ فصیح and eloquent person. He was given the ability to make the best du'as and use the best words. Nobody can use better words than Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Sometimes we try to use our own words, پھر ہم گڑبڑ کرتے ہیں. وہ ایک جگہ ایک مولوی صاحب دعا مانگ رہے تھے, اللہم حل مشکلاتنا. بھائی حل یحلی تحلیتاً کے معنی تو خوبصورت بنانا, زیور پہنا, تو ہماری مشکلات کو اور خوبصورت کر دے. تم تو بددعا کر رہے ہو اپنے اوپر. حل مشکلات غلط ہے. یہ تو حل مشکلات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسنون دعائیں پڑھو نا, مسنون دعاؤں میں حل مشکلات آ جاتا ہے. تو حضور کی جو الفاظ ہیں they are the best words, وہی الفاظ پڑھنے چاہیے. اور جو آخری منزل ہے فرائیڈے کی, اس میں سب درود ہی درود ہے, کیونکہ جمعہ ہے اور جمعہ کو درود پڑھنے کی ترغیب ہے, تو اس کو درود میں ہے منزل. تو اس کو کوشش یہ کریں کہ روزانہ ایک منزل پڑھ لیں. اور میں اپنے والد صاحب کا بیان کر دوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے 1969 میں ریونین گئے تھے, 3 سال وہاں رہے. وہاں سے 72 کے اخیر میں انگلینڈ آئے. تو ڈیوزبری مرکز پر حافظ صاحب نے والد صاحب کو لے گئے, امام رکھ لیا وہاں. تو اکیلے رہتے تھے, اوپر چھوٹا سا کمرہ تھا. ہم لوگ آئے یہاں پر اکتوبر 1975 میں. تو یہ جو ہمارا 6 سال کا گیپ ہے, تو اس میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میری عادت تھی کہ میں تہجد وغیرہ سے فارغ ہو کر فجر سے پہلے یہ حزب الاعظم کی منزل روز پڑھتا تھا, اور اس کے بعد فجر بعد جو دعا مانگتا تھا تو روزانہ کی منزل میں نے جو دعائیں پڑھی تھی تو فجر بعد دعا میں ان میں سے کچھ دعائیں جوائن کر دیتا تھا, تاکہ مجمع جو ہے ان کو بھی وہ ہر روزانہ کی الگ الگ دعائیں مل جائیں, اور وہ بھی آمین آمین کہہ کے اس میں شامل ہو جائے. ساری منزل تو نہیں, ٹائم لگتی ہے, لیکن اس میں سے 2 4 5 دعائیں بھی آ گئی تو بہت ہے. تو اس لیے اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فجر سے پہلے ذرا جلدی مسجد میں آ جائیے. 5 منٹ لگیں گے, ایک دفعہ آپ کو عادت پڑ جائے گی نا, تو پھر وہ تو آپ 5 منٹ میں 6 منٹ میں جلدی پڑھ لیں گے پوری منزل. تو اگر اس کی عادت ڈال لیں کہ فجر میں گو مسجد ارلی, اور بیفور فجر بٹوین دا سنت اینڈ فرض اور فجر میں اپنی منزل پڑھ لوں گا, اور فجر کی سنت فرض کے بیچ میں قبولیت کی گھڑی ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا لا یرد بین الاذان والاقامہ حدیث میں ہے, اذان اقامت کے درمیان دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی, اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. تو آپ کوشش کریں گے اس کی انشاءاللہ کہ فجر میں, اب تو فجر بھی لیٹ ہو گئی ہے, رات کو نیند بھی مل جاتی ہے, تو rather than lastminute.com go to the مسجد early for فجر, اور گھر سے سنت پڑھ کے جاؤ, وضو کر کے, مسواک کر کے, منہ صاف کر کے, اور اچھی طرح تیار ہو کر پھر مسجد پہنچو, جلدی آ جاؤ, اور فجر میں سے پہلے اس کی ایک منزل پڑھ لو. 5 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو اس کی عادت ڈال لو, ڈیلی آپ کی منزل ہو جائے گی. 7 دن میں
ہر ہفتے آپ کی یہ کتاب پوری ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اس کو بہت خوبصورت گولڈن بنایا ہے. تو لے جائیے اس کا نسخہ, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, پڑھیں گے بھی. اور ویسے کسی کے پاس نہ ہو, یہاں بھی ہم نے 2-4 نسخے رکھے ہیں, وہ پرانے والے نسخے ہیں, لیکن کوئی یہاں بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو یہاں بھی پڑھ سکتا ہے. اور اس کی PDF بھی ہے, تو ہمارے گروپ کے اوپر ہمارے PDF بھی, اس میں انگلش ترجمہ نہیں ہے, وہ تو صرف عربی ہے. تو وہ PDF ہم رکھ دیں گے, آپ موبائل کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے موبائل پہ پڑھ لوں جلدی جلدی, تو فٹافٹ 3-4 منٹ میں پڑھ لی جاتی ہے الحمدللہ. تو اس کی عادت ڈال لیں انشاءاللہ, بڑی اچھی کتاب ہے. اور دعا کے بارے میں تو مفتی صاحب نے جو بہت اچھی وضاحت کی ہے, دعا بخل عبادت, کہ اس میں اللہ کی طرف توجہ ہماری زیادہ ہوتی ہے بنسبت نماز کی. دعا میں زیادہ توجہ ہوتی ہے, دھیان اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے, اس لیے اس کو مخل عبادت کہا گیا ہے. اور جیسے مفتی صاحب نے کہا, من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس کو غصے ہوتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے تو مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے نا. ہم سے تو کوئی مانگے تو ہم کو غصہ آتا کہ یہ تو ہر روز مانگتے ہی رہتا ہے, لیکن اللہ کا معاملہ الٹا ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے, اللہ اس پر غصے ہوتے ہیں جو نہیں مانگتا ہے. اور فرمایا ہے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل, جو مصیبت آ پڑی ہو اس میں بھی دعا کام دیتی ہے, اور جو مصیبت امپینڈنگ ہو اور خطرہ ہو کہ یہ آنے والی ہے اس میں بھی دعا کام دیتی ہے. تو دعا مانگو 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 مانگو, انشاءاللہ اللہ مسائل حل کریں گے. اور صحیح طرح سے مانگو, اور اگر قبول نہ ہو تو ہمت ہارو نہیں, بس مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن قبول ہو جائے گی. حضرت مولانا بلال صاحب نے اس دن فرمایا, ایک آدمی آیا تھا, اس کو میں نے ایک وظیفہ دیا کہ اس کو 21 مرتبہ پڑھتے رہو. اب وہ کچھ مدت بعد ہے, مول صاحب وہ میں نے وظیفہ پڑھا, اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, نو بینیفٹ. تو کتنی دفعہ پڑھا؟ 100 دفعہ پڑھتا تھا, 100 ٹائم. 100 ٹائم کیوں پڑھا؟ میں نے تجھ کو 21 بولا تھا, 21 ٹائم پڑھنا چاہیے نہیں, اب جا 21 ٹائم پڑھ. تو اب اس نے وہ وظیفہ 21 بار پڑھا جیسے بتایا تھا. ایک ہفتے بعد مٹھائی لے کر آیا, مول صاحب کام ہو گیا. تو جیسا بتایا گیا ہو اس طریقے کے مطابق کرنا ہے, تو اس طرح سے کرو اور اس طرح سے دعا مانگو. اور جیسے مفتی صاحب نے کہا دعا مانگنے کا طریقہ ہے, سیٹ دی سین فرسٹ. تو اس کا طریقہ کیا ہے, بس ہم بات پوری کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی حمد و ثنا خوب تعریف کرو, اللہ خوش ہو جائے. اس کے بعد درود شریف, کیونکہ درود شریف جو ہے اس سے دعا کو ونگز مل جاتی ہیں, پر, تو وہ فلائی ہو کر اوپر چلی جاتی ہے. حضرت عمر کا قول ہے کہ دعا جو ہے یہ زمین آسمان کے درمیان معلق اور سسپینڈڈ رہتی ہے جب تک درود نہ بھیجا جائے. جب درود بھیجا جاتا ہے پھر وہ شوٹ ہوتی ہے, راکٹ کی طرح اوپر چلی جاتی ہے. اس لیے درود شریف سب سے بہت امپورٹنٹ ہے. تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا, اس کے بعد درود شریف, اور پھر اس کے بعد تو طریقہ مانگنے کا حضور نے جو جامع الدعا ہے, مفتی صاحب نے جو فرمایا نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, شیخ یونس صاحب نے فرمایا تھا کہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ یہ سب سے جامع دعا ہے, اس لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, جیسے مفتی صاحب نے کہا, شیخ نے بھی کہا کہ دنیا کی ہر بھلائی, صحت, عافیت, نعمت, رزق, اور یہ اولاد صالح, صالح بیوی, اچھا گھر, اچھی گاڑی, اچھی چیزیں, اچھی انکم, اچھے پیسے, یہ سب فی الدنیا حسنہ میں آ گیا. اور فی الآخرت حسنہ میں یہ کلمہ ایمان پر موت, عذاب قبر سے حفاظت, قبر میں راحت آرام, اور حشر میں آنا, حساب کتاب میں آسانی سکون, اور پل صراط پار کرنا, جنت میں جانا, وقینا عذاب النار میں جہنم کے عذاب سے حفاظت. اس لیے کہ کبھی جہنم کے عذاب میں جانا پڑتا ہے تو پھر جنت ملتی ہے, لیکن یہ کہ وہ فاسٹ ٹریک کے ذریعہ جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں اور سیدھے جنت میں پہنچ جائیں. تو فی الآخرت حسنہ میں یہ موت کے بعد جتنے مناظر شروع ہوتے ہیں وہ سب فی الآخرہ, اور اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ سب فی الدنیا. تو دنیا میں بھی حسنہ, آخرت میں بھی حسنہ, جہنم کے عذاب سے حفاظت, سب کچھ آ گئے ہے اس میں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ تو دعا کے شروع میں بھی ربنا آتینا پڑھتے تھے, اور دعا فنش کرتے وقت بھی ربنا آتینا پڑھتے تھے. تو شروع میں اخیر میں دونوں ٹائم پر ربنا آتینا پڑھتے تھے. اور حدیث میں وہ بھی آیا ہے, آپ کو یاد دلا دیں, اپنا ایک صحابی بہت بیمار تھے, بہت بخار چڑھا ہوا تھا, حضور خبر لینے کے لیے گئے, تو اس کو عیادت کر کے حضور کو کشف ہو گیا. حضور نے پوچھا
تو نے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا میں نے ایک دعا مانگی تھی. کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تو نے جہنم کے عذاب میں مجھ کو جو عذاب دینا ہے، سزا دینی، وہ دنیا میں ہی مجھ کو دے دے. فرمایا ارے یہ کیسی دعا مانگ لی تو نے؟ اللہ کے عذاب کو کون سہ سکتا ہے؟ Nobody can tolerate Allah's azab. حضور سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس نے یہ دعا پڑھی تو ٹھیک ہو گیا. تو یہ دعا جو ہے، دعا کا طریقہ بھی اللہ کے رسول ہم کو سکھاتے ہیں. تو موسٹ کمپریہنسو جامع دعائیں وہی ہیں جو اللہ رسول نے سکھائی ہیں. اس لیے دعا مانگو مانگو مانگو، خوب مانگو. ہم یہاں کوشش کرتے ہیں ہر نماز کے بعد الحمدللہ جہری دعا مانگے، کمپریہنسو دعا مانگے. ابھی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ہر نماز کے بعد حضور پڑھتے تھے. ایک دفعہ شیخ یونس صاحب کے ساتھ ہم حرم شریف جا رہے تھے تو کوئی پرانے فارغ سہارنپور کے مظاہری وہ حضرت کے ساتھ بیچارہ ذرا مجذوب قسم کا تھا. تو حضرت کو کوئی یہ سوال پوچھتا ہے، وہ پوچھتا ہے اللہم انت السلام ہے نا حضرت، تو وہ صرف جن نمازوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں اسی میں پڑھنا ہے یا فجر اثر بعد بھی اس کو پڑھنا ہے؟ کیونکہ فجر اثر بعد تو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں نا، اور اس کے بعد پھر وہ دعا کرتے ہیں، تو اس میں ہم بھول جاتے ہیں اللہم انت السلام. تو کہا کہ اس میں بھی پڑھنی ہے یہ؟ فرمایا بھائی ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. اس میں ہے کہ ہر سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام پڑھا کرتے تھے. اور اس میں کیا ہے، اللہ تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے آتی ہے، اور تو بہت برکتوں والا ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. اور ایک روایت میں ذوالجلال یا ذوالجلال والاکرام کو اس میں اعظم کہا گیا ہے، تو حضور نے اس کو وہاں استعمال کیا. تو اس میں سب کچھ آ گیا. اللہ سلامتی دے دیں، پیس آف مائنڈ، سیفٹی، سیکیورٹی. حضور ہر نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا کرتے تھے. اور اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی ہر نماز کے بعد اس کی عادت ڈالنی ہے. تو جن نمازوں کے بعد سنت ہو اس میں بھی پڑھیں، اور جن نمازوں کے بعد سنت نہیں اس میں اپنے اور پڑھ لیں. ہم سلام پھیرنے کے بعد فوراً اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ کہیں رہ نہ جائے. اس میں اللہ سے ہم مانگ لیتے ہیں، پلیڈنگ کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ قبول فرمائے. Jazakallah khair for listening. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. And if you're finding this useful, as they say, do that like button and subscribe button and forward it on to others. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.